أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر معزز طلبہ کرام کا پیارا سا گلدستہ لے کر عقیدہ ختم نبوت پر نعتیہ کلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تمام سامعین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جہاں موقع ملے حوصلہ افزائی بھی فرمائیے گا اور ساتھ بھی دیے گا۔ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد، آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد، آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد، آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد۔ ہو کے رہے گی جھوٹی ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد۔ ہو کے رہے گی رسوا ختم نبوت زندہ باد۔ آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد، آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت کیا ہے بابا مجھ کو یہ تو بتائے صحیح، اس مسئلے میں پیارے بابا دے مجھ کو بھی آگاہی۔ میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں، آئیں گے عیسیٰ یا پھر آئے گا دجال کہیں، ہر کانا دجال ہے بیٹا میری نظر میں مرد آباد۔ آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد، آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد۔ سمجھ گیا میں سب بابا جی، پہل تو اس کا بتائے نا، ایسے لوگوں کی کیا کوئی چیز بھی اب ہم کھائے نا۔ مرزائیوں سے جو بھی بیٹا کوئی تعلق رکھتا ہے، اس کے ایسے عمل سے دل میرے نبی کا دکھتا ہے۔ مرزائی ہر شے پہ اشعار لعنت بھیجو آج کے بعد۔ آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد، آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد، آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد، آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے
تو پھر روتے روتے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، عرصہ 40 سال گزر گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام رو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے فریاد کر رہے ہیں، اور کرتے کرتے 40 سال گزرنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے یوں دعا ارشاد فرمائی، یا اللہ محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم آپ نے محمد الرسول اللہ کا وسیلہ فرمایا، آپ نے کہاں اور کیسے دیکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ جب میں عرش معلی پر دیکھا تو وہاں اللہ آپ کے نام کے ساتھ تختی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ اپنے نام کے ساتھ جس ہستی کا نام لکھا ہے وہ ہستی پہلی اور آخری ہستی ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے محمد الرسول اللہ کا واسطہ دے کر دعا کی ہے۔ اب میں ختم نبوت پر دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں حضرت مولانا داؤد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ختم نبوت پر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محترم سامعین عزیز وقار اور میرے ننھے مننے دارالقرآن کے پیارے بچوں، آج جس عنوان سے آپ حضرات کے سامنے میں کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں، وہ عنوان امت محمدیہ علیہم الصلاۃ والسلام کا سب سے اہمیت کا حامل عنوان ہے۔ آپ اسے یوں سمجھیے کہ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں روایات ایسی ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایات کو ختم نبوت کے لیے ارشاد فرمایا۔ محترم سامعین عزیز وقار اور میرے پیارے بچوں، ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ تو ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا ہم سب کے پیغمبر محمد علیہ السلام تک اللہ جل شانہ نے جتنے بھی پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، جو اللہ جل شانہ نے اصلاح کا سلسلہ جو امت کے اندر جو زمین پر تشریف لا کر دعوت و تبلیغ کی محنت کرتے تھے، اس محنت کا سلسلہ جو اللہ جل شانہ نے پیغمبروں سے چلایا، اس سلسلے کو اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ جل شانہ کے برگزیدہ نیک صالح بندوں میں سے اللہ جل شانہ کسی کو بھی نبوت کی صفت کے ساتھ متصف نہیں فرمائیں گے، اور نبوت کی صفت ایسی ہے، نبی اسے کہتے ہیں جسے اللہ جل شانہ اپنی پیغام رسانی کے لیے جس کا اللہ انتخاب فرما لیں۔ تو اللہ جل شانہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی دوسرے نبی کو بھیجنے والے نہیں ہیں، اور امت مسلمہ اللہ جل شانہ نے اس امت کو وہ فضیلت عنایت فرمائی کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی نائب بن کر کام کرے گی۔ اب اگر ہم حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے ہمارے جسم کے ایک بال میں بھی جان رہے، پھر بھی یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ ہم حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کریں، تو اللہ نے جو ہمیں فضیلت عنایت فرمائی ہے یہ فضیلت ختم ہو جائے گی۔
آپ لوگ جو قرآن پڑھتے ہو، قرآن کی جو محنت کرتے ہو، پھر اس کی مختلف قراتیں سیکھتے ہو، پھر درس نظامی میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث مبارکہ پڑھتے ہو، یہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ کیوں ختم ہو جائیں گی؟ اس لیے کہ جس نبی کے واسطے سے ہمیں یہ سارا علم ملا اس کا ہم نے انکار کر دیا، اس کا ہم نے ماننا ہی ختم کر دیا۔ تو محترم سامعین ذی وقار، میرے پیارے بچوں، سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا اقرار کیا جائے۔ اب اس اقرار کی کتنی اہمیت ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک صحابی تھے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے پکڑا جس کا نام تھا اسود عنسی۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے علوم سے نوازا، اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشق صحابہ حضور پر پروانوں کی طرح مرتے ہیں۔ اب یہ تو ایک روحانی سلسلہ تھا، دل سے دل کو راہ تھی، محبت تو دل کی تھی، اللہ کے احکامات کی تھی۔ وہ سمجھا کہ یہ صرف اپنے آپ کو نبی کہہ لینے سے ہو جائے گا، اس نے بھی دعویٰ کر دیا۔ اس کی بات کسی نے نہ سنی۔ اس نے ایسے کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشقوں میں سے، حضور کے خادموں میں سے، حضور کے غلاموں میں سے ایک غلام کو پکڑ لیا، اور اس نے یہ سوچا اگر یہ میری بات مان لے گا دوسرے لوگ بھی مان لیں گے۔ حضرت خبیب سے کہا کہ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو، مجھے نبی مانتے ہو یا نہیں؟ حضرت خبیب نے کہا میں تیری بات سن ہی نہیں رہا ہوں۔ اس ظالم نے، اس کافر نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ایک ایک اعضوں کو کاٹنا شروع کیا۔ لیکن حضور سے محبت اس قدر حضرت خبیب کے اندر تھی کہ وہ ایک ایک عضو کٹ رہا تھا، لیکن وہ اپنی بات سے نہیں پھر رہے تھے، وہ اپنی بات سے نہیں پھر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کا پورا جسم کٹ گیا، ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ محترم سامعین ذی وقار، اسی طرح اس امت کے اندر کئی سارے ایسے مسائل ہیں جو اجماعی ہیں، جس کے اوپر پوری امت مسلمہ، جتنے بھی دنیا میں رہنے والے مسلمان ہیں، سب نے متفقہ طور پہ ایک نظریہ بنایا۔ تو سب سے پہلے اجماعی مسئلہ اس امت کا ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں تمام صحابہ کرام جمع ہوئے اور انہوں نے اس مسئلے کے اوپر اتفاق کر لیا۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس مسئلے کو بیان کرتے ہو، یہ تو سخت مسئلہ ہے، یہ تو دہشت گردی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے اس بے وقوف آدمی کسی ڈاکٹر کے اوپر ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، کسی سائنسدان کے اوپر سائنسدان ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ تم لوگوں کا نظریہ ہے۔ تو بھئی آپ لوگ ہمارے نظریوں کو کیوں چھیڑتے ہو؟ یہ تو عشق کی باتیں ہیں، دنیا کی باتوں سے نہیں ہو سکتی۔ تو اجماعی مسئلہ یہ تھا کہ جو شخص ختم نبوت کا انکار کرے گا اس شخص کا قتل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح حضور کے زمانے کے بعد، حضور کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، دور رہتے تھے، یمن کے تھے۔ ابو مسلم سے مشہور تھے، عبداللہ بن صوب ان کا نام تھا۔ ان کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کو بلایا، نے کہا کہ تم میری نبوت کو تسلیم کرو، نہیں تو میں تمہیں آگ میں ڈال دوں گا۔ انہوں نے کہا جی آگ منظور ہے، جہنم کی آگ سے تو ہلکی ہوگی، یہ تو دنیا کی آگ ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ایسی کرامت ظاہر فرمائی کہ وہ جو اللہ والے بزرگ تھے ان کے لیے آگ ایسے ہو گئی جیسے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آگ جو ہے وہ ایک باغ بن گئی تھی۔ آگ نے پوچھا کہ بھئی کتنی آپ کو گرمی چاہیے، کتنی سردی چاہیے تاکہ آپ کے مزاج کے مطابق میں ہو جاؤں۔ تو جب انہوں نے اس کی جھوٹی نبوت کا انکار کیا، اس نے اس بزرگ کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی کر دی۔ جب انہوں نے دیکھا پورا مجمع اس کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی کہ بھئی یہ تو جھوٹا ہے۔ اب وہ جو جھوٹا نبی تھا اس کے ماننے والوں نے کہا کہ اس کو یہاں سے نکال دو، نہیں تو سارے لوگ تمہارے مخالف ہو جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں یہ واقعہ پیش آیا، انہیں ملک بدر کر دیا، یمن سے نکال دیا، وہ چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے، اس بزرگ سے ملاقات ہوئی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میں یمن سے ہوں۔ کہا یمن میں ہمارا ایک مسلمان بھائی ہے، ایک ظالم نے اس کو پر بڑا ظلم کیا، ابو مسلم نام ہے، انہوں نے ان کو اپنا صحیح نام بتایا۔ اس نے کہا اچھا آپ ہیں؟ انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رونے لگ پڑے۔
کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری زندگی اتنی لمبی کر دی کہ میں نے اس امت کے خلیل کو دیکھ لیا، کہ جو اللہ جل شانہ نے معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اے اللہ تو نے اس امت کے ادنا سے امتی کے ساتھ کیا۔ تو محترم سامعین ذی وقار، میرے پیارے بچوں، اس امت کا سب سے اہمیت کا حامل مسئلہ وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کسی بھی طریقے سے کسی بھی جز کے ساتھ کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جب تک ہم اس عقیدے کے اوپر قائم رہیں گے، ہمارا قرآن پڑھنا، ہماری فقہ پڑھنی، ہمارا احادیث مبارکہ پڑھنا یہ صحیح ہوگا۔ اگر ہم اس عقیدے سے ہٹ گئے یا خدا نہ خواستہ اس کے اندر شک و شبہ پیدا ہو گیا تو ہماری یہ ساری محنت رائے گاہ چلی جائے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔